اور موسیٰ علیہ السلام کا جب یاد رکھیے گا یہ اتنا پیچھے جاتی ہے بات کہ موسیٰ اور فرعون کی جو آخری مقابلہ تھا نا وہ مقابلہ کیا تھا موسیٰ اور فرعون کا. ابھی بنی اسرائیل مصر نہیں چھوڑ کے گئی بھی, وہ آخری جو اسے کہتے ہیں نا ٹیسٹ فرعون کے اوپر کیا آیا تھا, کیا آیا تھا یاد کریں, جب ہر گھر پہ کاٹا لگانا تھا. اچھا اس دن کیا ہونا تھا؟ نہیں اس کے بعد نہیں, اس سے پہلے ذرا سوچیں کس چیز کے لیے ان لوگوں نے فرعون کو کیا کنڈیشن دی گئی تھی. میں آپ کو پتا کیوں توڑ کے پہلیوں میں باتیں کر رہا ہوں. ذرا اصلی اسلام کے تھرو ریڈ ہائفر پہ آئیں, ان کے یوٹیوب کے تھرو ریڈ ہائفر پہ مت آئیں. کیسے آئیں؟ بنی اسرائیل کا اتنا لٹریچر ہے نا قرآن پاک کے اندر, ٹھیک ہے, قرآن پاک کے اندر. ابھی اسرائیلیات کی بات نہ کریں, نہیں کریں آپ, اسرائیلیات میں جاؤں گا میں بعد میں. سب سے پہلے قرآن پاک کے مطلب سوچیں یہ کوئی تکا ہے نعوذ باللہ کہ سب سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا قرآن پاک میں. سوچیں یہ کیا تھا, حالانکہ ہم سے بالکل پیچھے نہیں ہے بنی اسرائیل, ہم سے بالکل پیچھے نصارہ ہے. حضرت عیسیٰ کے حواری جس طریقے سے دنیا میں اپنا پیغام پہنچا رہے تھے, حضرت سلمان فارسی کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹرو میسج واز دیئر. مگر قرآن پاک نے مسلمانوں کو گائیڈنس دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھ جو بھی واقعات ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر کرتے. نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے ہیں, بہت تھوڑا سا ذکر. آدم علیہ السلام 1000 سال, بہت تھوڑا سا ذکر. اور موسیٰ علیہ السلام کی امت کا اتنی دفعہ ذکر کہ لگتا ایسے ہے کہ بنی اسرائیل, اگر جیسے بنی اسرائیل کو سب سے پہلی دعوت قرآن کے تھرو ہوئی, ایک چیز ان کی ویلیڈیٹ ہو رہی ہے کہ دیکھ لو ہم مانتے ہیں تمہاری اس بات کو. اسی رب نے کتاب لکھی ہے, پڑھ لے قرآن, تجھے ایسے لگے گا تو رعایت پڑھ رہا ہے. اب بھی نہیں تو مانے گا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تمہید باندھ رہا ہوں؟ مسلمانوں یوٹیوب سے ریڈ ہائفر ڈھونڈنا بند کرو. سورہ بقرہ, اس بقرہ کا نام ہی ریڈ ہائفر ہے, وہ وہی بقرہ ہے, اسی کو حضرت موسیٰ نے نیچے آیا کہا تھا. اب انہوں نے جا کے قربانی شروع کیا, تو اب دیکھیں وہی والے انہوں نے کنڈیشن بھی وہی رکھی ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا آنکھ کیسی ہو تو بال کیسے ہو, دانت کیسے ہوں, اس کی ٹانگیں کیسی ہوں, اس کے حوف کیسے ہوں, ساری کنڈیشنز. اب وہ انہوں نے خود اپنی جتنی بھی نخرے تھے پورے کرنے تھے وہ کر لیے. میں توریت اور توریت کی 5 کتابیں, ٹھیک ہے. تناخ توریت کا دوسرا نام ہے جس نے توریت کی 5 کتابیں بھی ہیں. توریت میں تا جو ہے وہ توریت کا ہے, نہ جو ہے وہ نویم کا ہے, اور خا جو ہے خطویم کا ہے, ٹھیک ہے. یہ 3 سیکشنز ہیں توریت کے. یہ جو 5 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے نا, یہ ریڈ ہائفر کے اوپر ہے. مگر اس کے علاوہ توریت کے علاوہ تلمود ان کی پراپر آرڈرز کی ڈاکیومنٹری ہے. ڈاکیومنٹری کا مطلب ہے ان کے علماء اکرام نے بنی اسرائیل کے پراپر لیجسلیشن لکھی تھی. اب تلمود کو ماننے والے ایک خاص گروہ ہے علماء کا, ان کا فرقہ سمجھ لیں. اس تلمود کے اندر مشنا نام کا ایک سیپریٹ کیٹیگری ہے, اس کو ماننے والا ایک سب فرقہ ہے, جس کا مطلب ہے سارے کے سارے یہودی ریڈ ہائفر کا ویٹ کر بھی نہیں رہتے, ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ مجھے ان کے میجر فرقے اور ان کی سب ڈویژنز پتہ ہیں. میں جب مسلمانوں کو جا کے دیکھتا ہوں نا تو یہ سمجھ لیں کہ اب میں مثالیں مسلمانوں کی دینا نہیں چاہتا, کیونکہ کسی بھی بندے فرقے کی مثال دوں گا وہ افینڈ ہو جائے گا کہ ہمیں یہودیوں سے ملا دیا. مگر آپ سمجھ لیں کہ ایک سب فرقے کی سب کاسٹ کے اوپر ایک معاملہ چل رہا ہے. جنرل جو ڈے کی ٹرینڈ کے اندر ساری سمپل سی آیت ہے کہ جب نجاست کی 3 قسمیں, اگر سب سے, اور یہ وہ قسم ہے کہ جو انسانی سطح پہ نہیں پاسبل, کیونکہ یہ مرنے کے بعد ایک ان کے ہاں مرنے کے بعد دوزخ زمین میں ہے, ٹھیک ہے. سو جیسے ہی ایک بندہ مر جاتا ہے تو وہ اس سے زیادہ ناپاک حالت میں نہیں ہو سکتا, اس کو جلدی جلدی دفناؤ, یہ ان کا عقیدہ ہے. مطلب سب سے پیک کی اس کو ہاتھ لگ جائے تو آپ اتنے ہی نجس ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہاں اتنا نجس ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں جہاں پہ جنازہ پڑا ہوا ہے اس بلڈنگ سے بھی گزریں گے تو آپ نجس ہو جائیں گے. یہ ان کی پیک آف دا ورسٹ فلتھ ہے ان کی, ٹھیک ہے. سو اس سے جتنی جلدی آپ نکل سکتے ہیں آپ پاک ہو سکتے ہیں نکلیں, مگر پانی پاک نہیں کر سکتا اس کو آپ, کیونکہ یہ نجاست دنیاوی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ نیچے سے آئی ہوئی. سو اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے وہ ایک خاص کانسٹلیشن سے آئی ہوئی ایک خاص مخلوق کو ذبح کرنے کے بعد اس کو جلاتے ہیں, اور ذبح بھی اللہ کے نام پہ کر کے, مطلب پراپر ذبح کرنے کے بعد, کیونکہ یہودی اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرتے ہیں, اس کو جلا کے اس کی راکھ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں پوری طریقے سے, تب کہیں جا کے وہ نجاست پاک ہوگی. یہ ایک جنرل تمام فرقوں کا اتفاق اور اجماع اس بات کے اوپر ہے. اب جو سب سیکشن ہے یہودیوں کا, اس سب سیکشن کے اندر ایک ایسا سیکشن ہے جس میں ریڈ ہائفر اصل میں مسیحا کو بلانے کی کنجی ہے, اور وہ کتنی دفعہ ذبح ہوگا
اور ہر دفعہ مطلب کتنی قسطوں میں یہ قربانی دینی پڑی اور ہر قسط میں کتنے ریڈ ہائفر چاہیے ہوں گے، اس کی پراپر نومیرک الگوریتم ہے. ہر دفعہ ایک فرقہ بڑھاتا ہے اس کو ایسے کر کے اور ایک فرقہ اسٹیگنٹ کرتا ہے کہ 5 ہی رکھیں گے. اب جو مائمونیڈیز تھا، جو ان کا اس وقت ہمارا ہر فرقے میں ایک مائمونیڈیز ہے نا، ان کا تمام فرقوں میں ایک ہی مائمونیڈیز ہے. ہمارے کسی عالم نے جیسے میں سمجھ پھر بھی قریب لے کے آتا ہوں، تمام فرقے امام شافعی کو تو مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو ان کا امام شافعی تھا اور بڑا ریسنٹلی گزرا ہے وہ، مطلب ان ہزاروں سال پرانے کی بات نہیں ہو رہی. انہوں نے امام شافعی نے کوئی بھی ایک فتویٰ دینا ہو تو جنرلی اہل سنت والجماعت تو سارے ہی مانیں گے. یہ نہیں کہیں گے ہم فالو کریں گے، مگر یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ اس کو ماننا کفر ہے، ٹھیک ہے. مائمونیڈیز کی تو یونینیمس اتھارٹی ہے نا تمام فرقوں میں، اس نے ایک میتھس کر دی ہوئی ہے یہ ریڈ ہائفر کے اوپر کہ کتنے دفعہ قربانی کے بعد کتنے ایلیمنٹ کتنے فیکٹرز بڑھانے ہیں آپ نے اس قربانی کے اندر، اس پورے کے پورے جانوروں کی تعداد کو بڑھانا، ٹوٹل تعداد. وہ یہاں سے وہ ٹوٹل تعداد دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، مگر اس کو قسطوں میں کیا ہوا ہے. اسی کو آرڈرز بولتے ہیں. مشنا از دا سیٹ آف آرڈرز. مشنا تلمود کی ایک ڈاکیومنٹری ہے. اب میں کیوں آپ کو اتنی تفصیل اتنی کیٹیگریز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح فیشن نہ بنائیں. ان میں سے ایک فرقے نے ایک زیادہ ہی بلو آؤٹ آف پرپورشن کیا ہوا ہے. مسئلہ ہے پیچھے مائمونیڈیز کا نام لگ گیا ہوا ہے. اب مائمونیڈیز کا نام جب لگتا ہے نا تو تمام اہل یہود کسی نہ کسی جگہ سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. تھرڈ ٹیمپل اسی لیے یہودیوں کا سارا واپس بندوں کا آنا مائمونیڈیز کا حکم ہے، تو رایت میں نہیں لکھا ہوا. مائمونیڈیز نے کہا تھا کہ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ سارے یہودی واپس نہیں آتے. سب ایک بھی یہودی اسرائیل سے باہر نہیں ہوگا اگر ٹیمپل بن. یہ مائمونیڈیز ہے، یہ تو رایت نہیں ہے. اوکے، جس طریقے سے یہ لوگ مانتے ہیں مائمونیڈیز کو تو ٹھیک ہے، اجماع امت ہے نا ان کا اجماع امت ہے، تو پھر تو لے کے آنا پڑے گا. تو اس لیے ریٹرن ٹو اسرائیل کی جو کیمپینز ہیں نا ہر طریقے سے کی جاتی ہیں. اور ایک پورا 50% یہودیوں کا سیکشن ہے جو کہتا ہے تھرڈ ٹیمپل بن ہی نہیں سکتا کیونکہ ہمارے لبرل یہودی امریکہ سے واپس ہی نہیں آئیں گے. مسلمانوں کا یہ ٹرینڈ نہیں ہے. مسلمانوں کو ایسا کوئی شک نہیں ہے کہ سارے کے سارے حرم میں واپس آئیں گے تو امام مہدی آئیں گے یا عیسیٰ ابن مریم تب نہیں آ سکتے جب تک کہ سارے مسلمان حج پہ نہ. ان کا جو دین ہے نا وہ اصل میں خطے سے ایکسٹریکٹڈ ہے. اور آیتوں کی آیتیں آپ جینیسس پڑھیں، لیویٹیکس پڑھیں، نمبرز پڑھیں، ڈیٹرانومی پڑھیں، صرف اور صرف اسرائیل کے نام سے بتایا ہوا ہے کہ ہم نے جہیز میں دیا ہوا اسرائیل تمہیں، ٹھیک ہے. شرک نہ کرنا، جیسے میاں بیوی سے ایڈریس کرتا ہے نا، بالکل اللہ بنی اسرائیل سے ایڈریس کرتے ہوئے کی اینگل سے انہوں نے آیتیں لکھی ہوئی. اب کیا پتہ اللہ ہی نے ایسے آیتیں لکھی، ہمیں تو نہیں پتہ کون سی آیتوں کی تعریف ہوئی ہے کون سی نہیں. مگر بات یہ ہے کہ ان کے خطے کی بیس کی جو سائیکالوجی ہے یہ اتنی خطرناک سائیکالوجی ہے کہ عام بندہ کرسچن بھی اور مسلمان بھی اس سائیکالوجی کو نہیں سمجھ سکتا کہ بھئی ایک ٹیریٹوریل مذہب ہے. یہ تو پتہ ہے اس کے قریب ترین سائیکالوجی کس کی ہے؟ تو کمارے کس کی ہے؟ ہندو کی. وہ اکھنڈ بھارت کو پارٹ آف ریلیجن سمجھتا ہے. ہندوتوا، ہاں بالکل، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گفٹ دیا ہوا ہے، یہ وشنو کی طرف سے آئے، اس کی چھوٹی انگلی سے نکل رہا ہے پانی اور وہ گنگا میں جا رہا ہے، اور وہ گنگا جہاں پہ جائے گی وہ آپ کا اس کے ارد گرد جگہ بنانا لینا مطلب پاکی ہے اور برکت ہے اور ڈیوٹی اور فرض ہے. بالکل اسی طریقے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ معراج کے اوپر جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پانیوں کا ذکر کیا. ان 4 پانیوں میں، وہ چاروں کے 4 پانی تو خطے میں سے گزرتے ہیں، نیل ہے، فرات ہے، اور ایک دریا ہے جو کہ عرب سے گزرتا ہے، اور ایک یہاں پہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر چشمہ ہے. ٹھیک ہے. اب ٹیمپل ماؤنٹ کا جو چشمہ ہے نا وہ بہت ضروری، یہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا یہ 4 چشموں کا. یہ اس کو خطہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے گرد انہوں نے پورے کے پورے سرکلز ڈرا کر لیے ہیں. اب یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں؟ تاکہ آپ کو پتا ہو ہم جس طریقے سے دیکھتے ہیں نا وہ طریقہ ہی اور ہے. ہم آسمانوں کو دیکھتے ہیں، ہم ایسے دیندار ہیں. مسلمان جو ہوتے ہیں وہ 7ویں آسمان پہ تخت رکھتے ہیں اللہ کا، اس کے بعد سدرۃ المنتہا رکھتے ہیں، 6ٹھے آسمان تک جاتی ہے جڑ سدرۃ المنتہا کی، اس کے بعد 5ویں آسمان 4تھے آسمان پہ انبیاء کے کچھ قیام ہے. فار ایگزامپل 4تھے پہ ادریس علیہ السلام ہے، تو سو سو پر معراج کی حدیث ہم دیکھتے ہی اوپر ہیں. یہ ایسے نہیں دیکھتے، یہ مذہب نہیں، یہ دیکھتے اوپر ہی ہیں. مگر یہ دیکھتے ہیں اسرائیل کی وجہ سے ہماری انٹری اینڈ ایگزٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ ڈوم آف دا راک کو فیس کرتے ہوئے قربانی دیں گے 5 بچڑے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ مائمونیڈیز نے نہیں کہا ہوا. یہ جب حضرت موسیٰ نیچے آئے ہیں اور ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ نے کہا نا کہ تو نے کیا کیا،
تو انہوں نے کہا میں تو ہارون نے تو نہیں کہا تھا کہ ایک بچہ بنا لو. سو پھر انہوں نے بنی اسرائیل اس وقت کیا کر رہے تھے, آپ تفصیل پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا, ان کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے, ہماری کتابوں میں بھی ہے, کچھ ٹریسز بڑے کلیئر ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اس سے بڑا گناہ تو کوئی ہو نہیں سکتا, اب ان کی سزا بھی اسی لیول کی ہوگی. تو پہاڑ کے اوپر بنی اسرائیل کو جو بچڑے کے فالو سامری کی باتوں میں آ گئے تھے, جو اس پوری کی پوری قوم کو, اور بائی دا وے ایک جگہ 6 لاکھ لکھا ہوا ہے, ایک جگہ 60,000, سب سے کم نمبر 60,000, ٹھیک ہے, بندوں کو پہاڑ کے اوپر سرکل میں کھڑا کر دیا گیا, اور پہلے یہ حکم آیا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کو قتل کرے تو آدھے رہ جائیں گے, ٹائم بچے گا مطلب. پھر حضرت موسیٰ نے کہا نہیں, ان سب کو میں نے خود قتل کرنا ہے, اور پھر اس خون کو خاص استعمال کیا گیا, وہ پورا کا پورا خون 60,000 بندوں کا حضرت موسیٰ نے کہیں پہ کلیکٹ کیا جو پہاڑ کے اوپر سے ٹریول کرتا ہوا نیچے آئے گا. اس بچڑے کو, جس بچڑے کے گناہ کیا تھا, اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک پوری ایک میتھس بنائی ہوئی ہے. اب وہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا اللہ عالم, یہ تو ہمیں تو نہیں پتا, نہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کی اسرائیلیات میں بہت تفصیل ہے, خود اپنی سزا لکھی ہوئی ہے. جب ایک قوم ہمیں یہ سزا ملی ہے, جی نہیں, ہاں کہ بچڑے کی ویلیو کیا ہے, اصلی بچڑے کی ویلیو کیا ہے یہ بتایا انہوں نے. اور دونوں ادارے مانیں گے نا کہ ہماری ایک قوم شرک کے اوپر آگے شرک کیا تو پورا کفر ہی تھا, نیا بچڑا بنا کے بیٹھ گئے تھے, اور بچڑا کوئی نکا موٹا بچڑا نہیں تھا. اور سمجھیں, سامری نے جبرائیل علیہ السلام کی اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جاتے وقت جیسے جبرائیل نے فلائٹ پکڑی ہے, سامری نے وہ ڈسٹ پکڑ لی جو کہ پاؤں کے اٹھنے سے جو مٹیاں, اس ڈسٹ سے اس نے وہ والے بچڑے کے اندر, وہ بھی بائی دا وے ریڈ ہائفر ہی تھا مگر وہ نقلی ریڈ ہائفر ہے, اس کو اصلی کرنے کے لیے اس نے یہ ڈسٹ پکڑ کے اس کا استعمال کیا. کروڑ روپے کا سوال یہ بنتا تھا کہ اگر سامری سے ہی بات سٹارٹ ہوتی تو سامری نے تو ریڈ ہائفر بنایا ہے سونے کا, ٹھیک ہے, اس نے وہ پگھلا کے لال کیا وجہ سونے کو, اور اس کو جان بھی ڈال دی فار ایگزامپل کسی بھی جادو سے, تو سامری کو یہ ریڈ ہائفر کا آئیڈیا کہاں سے آیا تھا؟ ابھی تو واپس آنا ہے کوہ طور سے موسیٰ علیہ السلام نے, اور بچڑے کو حکم دینا ہے. یہ سامری نے پہلے کیسے ریڈ ہائفر بنایا تھا؟ وہ اس لیے کیونکہ مصر سے جب ایگزٹ لیا تھا نا فرعون کو چھوڑ کے, تو اس وقت ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے ایک فرشتہ جو کہ جبرائیل امینی ہے, وہ آسمان سے نازل تھے کانسٹنٹلی, ایک ایسا الاؤ تھا روشنی کا جو آسمان سے زمین تک ایک ستون بنا کے آگے آگے چل رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کے, اور وہ نیچے کہاں پہ آ کے زمین پہ آ کے لگتا تھا, نہیں زمین پہ نہیں لگتا تھا وہ روشنی کا ستون. وہ 4 بندوں نے ایک خاص بچڑا اپنے سر پہ بٹھایا ہوا تھا, اس بچڑے کی آنکھوں میں سے وہ روشنی اوپر نکلتی تھی, اور وہ روشنی کا مینار اور ستون یہ سارے بنی اسرائیل کو کہ خاص جو برگزیدہ ترین بندے تھے موسیٰ کے حواری, وہ آگے آگے چل رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ جدھر یہ روشنی تمہیں راہ دکھائے گی وہاں چلو. اور یوسف علیہ السلام والا جو واقعہ نا, ان کی جو قبر مبارک دیکھی تھی ایک بڑھیا نے, وہ یہ ان 4 بندوں کے ساتھ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں ہی پتا, وہ ہمارے پاس بھی ہے, وہ مسلمانوں تک بھی پہنچا. اب وہ خاص بچڑا ہے جو جس کی ایک خاص پوری کی پوری ایک اسرائیلیات میں کہانی ہے. اس کو ہمیں مسلمانوں میں کیا کہا ہوا ہے, اس کو دا آرک آف دا کووننٹ, تابوت سکینہ, یہ ہے وہ جس کے اندر یہ سارا کا سارا راز پنہا ہے کہ موسیٰ کی اور بنی اسرائیل کی طاقت, عصا بھی اس میں تھا, سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گفٹ میں دے دی تھی. اب میں مسلمان ہوں, میرے پاس کوئی خاص ویلیڈیٹڈ ڈیٹا نہیں تھا سوائے اسرائیلیات کے ہی. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں, ریڈ ہائفر بھی آپ لوگوں نے اسرائیلیات میں کیوں نہیں ڈال رہے؟ یوٹیوب پہ آ گئے تو اسرائیلیات نہیں ہے, وہ اگر گوگل پہ لکھا ہوا ہے یا ٹیکسس سے وہ چلے ہیں 5 بچڑے کمرشل ایئر لائن میں, وہ اس کے علاوہ تو کوئی تعلق نہیں سے, یہ بھی تو اسرائیلیات ہے. یہاں پہ آ کے ہم اسرائیلیات کیوں نہیں کر رہے؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں واحد وہ اس وقت مسلمانوں کو تلقین کر رہا ہوں اس کو ان کے سب سیکشن میں ڈالیں, جنرل سیکشن میں نہ ڈالیں. اب میں نے اگر وہ والی کہانی سنا دی نا آپ کو جو یہ مانتے ہیں, تو پھر یہ ویڈیو وائرل ہو جانی ہے, کیونکہ یہ وہ اس کانسیپٹ کے اوپر ہے. سنائیے. نہیں اس وقت نہیں ہے, اس کو سمجھ بھی نہیں آئے گا, آدھے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہے ہائفر کیا ہوتا ہے. ہم نے تو شروع ہی ہو گیا نا, آپ نے سوال کر لیا. کل بھی میں اجتناب کر رہا تھا, آج میں نے آپ کو اس لیے پارٹ 2 سنا دیا اس کہانی کا کہ آپ کو پتا ہو کہ پہلے اہل یہود کو سمجھیں, پھر توریت کی اس تقسیم کو سمجھیں جو ان کے فرقوں نے کی, اس تقسیم کے بعد جنرل ٹرینڈ اس وقت کیا ہے اہل یہود کا, اس وقت کا, اس وقت کا نہیں, 3000 سال پہلے نہیں, اس وقت. اور پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کی سپلٹ کو دیکھنا کیسے ہے. اب 30% اوور آل جیوز اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں, مانتے ہی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں اختراع ہے ہماری, ٹھیک ہے. وہ کیسے؟
वो आयतें यूज करते हैं और आयत खुद कोट करते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर से नीचे आए थे तो सबसे पहले क्या काम किया था, बछड़ा बाद में देखा था, सबसे पहले उन्होंने बछड़े की वो ऑल्टर देखी थी जहां इन्होंने मंदिर बना लिया हुआ था, इधर लेके जाना था वो मंदिर जिसको टैबरनेकल बोलते हैं। ही ब्रोक द टैबरनेकल कि अल्लाह ताला ने ये कोई बिल्डिंग्स बनाने का दीन नहीं बनाया हुआ, पूरी दुनिया में फैल जाओ और पूरी दुनिया में एक एक घर में जाके दीन फैलाओ। ये डायरेक्ट हुक्म है अल्लाह ताला का जो मैं लेके आया तूर से, ये इनकी अपनी तौरात बता रही है। इसलिए ऑर्थोडॉक्स ज्यूज और एंटी इजराइल, वो ज़ायनिस्ट नहीं है और वो बहुत बड़ी मूवमेंट कर रहे हैं कि इसराइल को मतलब ये वाले ब्रांड को चेंज किया जाए। वो इसराइल के खिलाफ नहीं है क्योंकि इसराइल के खिलाफ तौरात में वो कहते हैं तुमने क्या 2 नंबर खुद अपनी तरफ से ग्रेटर इसराइल का नक्शा बनाया हुआ है, खुद ही अपने ऊपर कानून तारी कर लिया कि पूरी दुनिया के अंदर जेंटाइल और जूस को जेंटाइल के साथ जो मर्जी करो, जूस जो मर्जी करते रहे। ये खुद ही तुम लोगों ने एक सियासी तहरीक ट्रिगर करवाई और उसको तौरात के नाम के ऊपर सॉल्व करने के लिए मॉरल लॉ बना दिया। मजहब से जोड़ा है, मजहब से जोड़ा नहीं, मजहब बना दिया, मजहब ही बना दिया, मजहब ही बना दिया। ये ही मजहब है, ये उन्होंने कर दिया। और बस फिर आपको पता है कि इस वक्त हम ज़ायनिज़्म का क्या क्या भुगत रहे हैं। अब वो ज़ायनिस्ट इतने पावरफुल हैं कि वो ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ को ज़्यादा मेन स्ट्रीम पे आने नहीं देते। मगर आप ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ की बड़ी अच्छी कैंपेन्स हुई हैं कुछ, वो देखें, उन्होंने तौरात ही इस्तेमाल की है। वो कुरान तो नहीं सुनाते ना, वो तो यहूदी हैं और असली यहूदी हैं, वाकई हुलिये से वो ज़्यादा यहूदी हैं और वो उनकी उम्रें गुजरी हुई हैं और वाकई कनेक्टेड है, उनकी भी सनद है और चेन है। और वो बताते हैं कि भाई हमारी ओवरऑल चेन के अंदर लॉ क्या है, सारा का सारा लॉ वो भी माइनॉरिटीज तक ही जाते हैं। खैर वो तो मूसा अलैहिस्सलाम तक ही जाते हैं सीधा, अगली वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक जाते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि आपने यहूदी का लफ्ज़ सुन के अचानक गुस्से में नहीं आना। ज़ायनिस्ट इज द प्रॉब्लम। और यहूदी खुद भी फोर्स कर रहा है कि भाई ये 2 नंबर हमारे अंदर आ गई, कीड़ा आ गया बस, और हम सब लपेट में से एक टेररिस्ट अटैक होता है सारे मुसलमान लपेट में आ जाते हैं ना। तो बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं भाई आपको तो हम सारों को टेररिस्ट नहीं कहते, आप हमें क्यों ज़ायनिस्ट कहते हैं। अब मैं यहूदियों की फीलिंग नहीं कर रहा हूँ इधर, मैं कह रहा हूँ मुसलमानों खुदा का बात है, पढ़े बगैर नहीं इधर उधर फैशन शुरू हो जाए करो के और रेड हाइफर को गूगल करना तो खुद ही कहानी। अब आते हैं जिसको मैंने कहा था वीडियो वायरल हो जाएगी। वो वीडियो वायरल इसलिए होगी क्योंकि जो इनका कॉन्सेप्ट है ना रेड हाइफर का, दुनिया के अंदर इसराइल के अंदर डोम ऑफ द रॉक के अंदर से कनेक्शन का आसमानों का और वहाँ से एंट्री एंड एग्जिट सारे के सारे मामलात का, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, आप पढ़ लें तब आपको पता चलेगा किस तरीके से आर्क ऑफ द कॉवेनेंट दुनिया फतह कर रही थी। और जो मैकबीज की वॉर हैं जिसमें 12 कबीलों में 6 की 6 लड़ाई होती हैं, ये क्यों लड़ाइयाँ हो रही थी, उनको वो आर्क ऑफ द कॉवेनेंट चाहिए थी। आज तक यूथ का, हर दौर के यूथ का सबसे इंटरेस्टेड टॉपिक क्या रहा है, ताबूत सकीना में क्या था। हर बंदे को फैसिनेशन होती, क्यों था, क्योंकि वो ऐसी ताकत थी कि वो फौज हवा में आर्क लगती थी, बाकायदा बीम जाती थी। इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं और ये अभी नहीं 800-900 साल पुरानी तस्वीरें हैं कि वो एक फौज ने हवा में से आर्क निकाली है और पूरी फौज को फ्राई करके रख दिया। वो जिसके पास आर्क ऑफ द कॉवेनेंट होती थी वो जीत जाता था। फिर ये आर्क ऑफ द कॉवेनेंट इनकी हिफाजत नहीं कर सकी ये कौम, और फिर अगला स्टेप जो भी हुआ हमारे साथ कि वो गायब भी कर दी गई। ठीक है, अब मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको चले सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखना कैसे, आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को देखना कैसे, सबा के तख्त को देखना कैसे, शीबा देखने, ये अल्लाह ताला ने बहुत क्लियरली इस कुरान पाक में बताई, हमें किस तरीके से बताई गई हैं। अब आपको और मुझे बेहतर पता है, हमने कुरान पाक में आज तक की वाले आयतों को ऊपर से गुजरे ही हैं, बस पता ही नहीं चला कि इतने हज़ारों साल की हिस्ट्री है इस आयत के अंदर। उसको सोचना और समझना कितना ज़रूरी था, एंगल पता चल जाता था पूरी कौम के बिहेवियर को देखने का। ठीक है, अब रेड हाइफर के ऊपर सबसे बड़ा रिएक्शन पता कहाँ से आ रहा है, क्रिश्चियन चर्च से आ रहा है। क्रिश्चियंस पहली दफा मूवमेंट में आए हैं कि इनका एंटी क्राइस्ट आया ही आया, क्योंकि क्रिश्चियंस को तो पता है कि यहूदियों के पास तो 2 नंबर आना है। क्रिश्चियंस तो असली ईसा इब्न मरियम का इंतजार करें, मुसलमान भी असली ईसा इब्न मरियम का इंतजार करें। क्रिश्चियन चर्च ने सबसे बड़ी मूवमेंट इस वक्त स्टार्ट की हुई है जैसे ही इन्होंने रेड हाइफर्स शुरू किए। नहीं शुरू, जब टेक्सास से फ्लाइट आई है ना इसराइल की, सबसे पहले क्रिश्चियन चर्च सड़क पे आ गया। वो ये समझ लें कि वो जैसे वेट कर रहे थे कि कब इनका पैस ओवर आएगा, 22 अप्रैल को पैस ओवर आएगा। मुझे 3 या 4 साल हुए मैंने वीडियो की थी कि जिस दिन इनका पैस ओवर मुसलमानों की बकरा ईद पे आएगा उस दिन धमाका एक्सपेक्ट करें। ज़ाहिर है मैंने भी तुक्के ही मारे थे ना, क्योंकि इनकी ट्रेंड्स में देख रहा था पैटर्न और मुसलमानों का भी ट्रेंड। और ज़ाहिर है कुर्बानी छोटा वाक़या नहीं है, हमें तो कुर्बानी ऐसे बताया कि दिल के तकवा के लिए। आपको नहीं पता असल में कहानी क्या है। जब स्पिरिट्स आर मूविंग अराउंड एंड बिलियंस ऑफ पीपल कमिंग टू स्लॉटर एन एनिमल, वो भी स्पेशली वही एनिमल, हमें भी वही एनिमल है। ठीक है, यू थिंक दिस इज अ जोक, ऑल ऑफ दीज आर नॉट, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है सारे मामला। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, क्रिश्चियन चर्च ने
اس وقت سب سے خوبصورت موومنٹ کی ہوئی ہے. اگر آپ نے دیکھنا رائٹ ہائفر کا اصلی کہانی اصل میں کیا ہے تو کرسچنز کی اس وقت کی چرچ کی موومنٹ کو دیکھیں. وہ علمی لیول کے اوپر پڑھے لکھوں کی طرح سالڈ موومنٹ کر رہے ہیں کہ یہودیوں نے ابھی اینٹی کرائسٹ کھولنا ہی کھولنا ہے. اصلی کرسچن کو پتا ہے یہودی کے کرتوت کا, پہلی دفعہ نہیں ہے جتنا یہودیوں کو کرسچنز نے پٹائی کی ہے مسلمانوں نے کبھی کی, کیونکہ کرسچن جانتا ہے کہ جب بھی یہ واقعہ جب بھی موقع ملا ہے اس بندے نے عیسیٰ ابن مریم پہ چھلانگ لائے. عیسیٰ ابن مریم کے مطلب دجال کیا ہے؟ دجال جھوٹا عیسیٰ ابن مریم ہے, یاد رکھیے گا. یہ میں ابھی آپ کو کیمرے میں بتا رہا ہوں, وہ عیسیٰ ابن مریم کے روپ میں آئے گا, ٹھیک ہے, اور سب کو دھوکہ دے رہا ہوگا. اتنے میں اصلی عیسیٰ ابن مریم نے آنا ہے اور نقلی جس کو دجال ہم کہتے ہیں وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا. اصلی عیسیٰ ابن مریم کے آگے تو نہیں کسی کی چلنی نا, ٹھیک ہے. انڈرسٹینڈ کرسچن چرچ کو دیکھنا کیسے ہے آپ نے. اس وقت کرسچن چرچ اور کچھ مسلمانوں کے موومنٹ جو پڑھ لکھ کے سارا کچھ کام کرتے ہیں وہ اس وقت موومنٹ کرسچن چرچ تو پڑھتا ہے, وہ تو شروع سے ان کو پڑھتا ہوا آ رہا ہے. اس وقت میں اس لیے ذرا سا آپ کو ہنٹ کرا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو یہاں پہ آپ کو کتابیں تو نہیں کھول کے دے سکتا کہ قرآن پاک کو دیکھنے کا اینگل میکرو لیول پہ دیکھیں, ٹھیک ہے. انجیل اور توریت بہت ضروری کتابیں تھیں. اللہ نے ایسے نہیں کہہ دیتا ان پہ ایمان رکھو, ورنہ اللہ آرام سے کہہ سکتے تھے کہ ان کے اندر اختراع ہو گئی ہے, تحریف ہو گئی ہے, اب ان پہ ایمان مت لے کے آؤ, صرف قرآن تمہارے لکھا. اللہ نے کیوں کہا ان چاروں کتابوں پہ ایمان رکھ؟ میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے اینگل کیوں دے رہا ہوں. وہ قرآن سے بڑی کوئی کتاب نہیں, ہم دیکھ ہی نہیں رہی اس کو. وہ ایسے ایسے اینگل سے ایک ایک چیز. اب بس خود سوچیں, ملکہ سبا کا ہی تخت کیوں آنا تھا, سلیمان کے دربار میں ہی کیوں آنا تھا, سیکنڈ میں کیوں آنا تھا, کیسے آنا تھا, وہ کون سے بندے کھڑے ہوئے تھے, وہ جن اور انسان کھڑے, انسان اٹھا کے لے کے آ رہا, کہہ رہا میرے پاس علم ہے. ڈوم آف دا راک کے اوپر عمر الخطاب نے یہ کیوں جو ہے نا وہ انسولیشن لگائی ہے, ڈوم آف دا راک پہ انسولیشن عمر الخطاب نے لگائی ہوئی ہے. ڈوم آف دا راک یہودیوں کو چاہیے اس وقت, ساری عمر مسلمانوں کو مسئلہ نہیں ہوگا کرسچنس کے پاس ڈوم آف دا راک رہی ہے. جیسے ہی جب یہودیوں نے انفلٹریشن کیا حضرت عمر بن خطاب نے کہا نہیں اس کا تمہارے پاس میں نہیں ہے, نیچے تک اس کو جیسے نا سیل کیا گیا. ڈوم آف دا راک اس وقت سیلڈ ہے, اور کہاں سے آئی ہے وہ سیل؟ عمر بن خطاب کی سیل ہے. دیکھیں ذرا ڈوم آف دا راک کیوں ضروری ہے. معراج کعبے سے بھی ہو سکتی تھی, کعبے سے اسراء ہوئی ہے, معراج ڈوم آف دا راک سے کیوں ہوئی ہے جا کے؟ we are not realizing the whole map right is right in front of us. ہم جان کے نہیں دیکھنا چاہ رہے, کیونکہ ہمیں وہ جو اینگل دے رہا تھا قرآن پاک کا وہ برکات لے لو, نیکیاں اور حقائقیں لے لو. نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نے کائنات کی میتھمیٹکس رکھی ہوئی ہے. میں کروڑ دفعہ کہہ چکا ہوں قرآن پاک is mimicking the reality of the universe. We are just not looking at the universe. We are looking at our own tiny little camps and whatever inroads that we are trying to make for our own vested interests. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کی جیومیٹری بتا کے قرآن بتایا ہمیں کہ قرآن پاک کے تھرو یہ 7 آسمانوں کی کنجی کھلے گی. عیسیٰ ابن مریم کا ویٹ کرنا کوئی جوک نہیں ہے. مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے عیسیٰ ابن مریم نے کیوں آنا ہے واپس, کیوں ایمان اللہ نے کہا تھا کہ عیسیٰ واپس آئے. ہاں, کوئی اور نبی بھی تو ہو سکتا تھا واقعہ. آپ سوچیں یہ کچھ چھوٹی بات ہی. بنی اسرائیل عیسیٰ ابن مریم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکوینسنگ, موسیٰ عیسیٰ اور محمد کی سیکوینسنگ میں عیسیٰ کی ٹریجیکٹری دینی کیوں ضروری تھی؟ حالانکہ نوح علیہ السلام سے دجال کی وارننگ چلی آ رہی ہے. آپ کو پتا ہے وارننگ دجال کی نوح علیہ السلام سے چلی رہی ہے. ریڈ ہائفر کے کیس کے اوپر ہوں میں, یہ مت سوچے گا میں ریلیونٹ ہو رہا ہوں. یہ ریڈ ہائفر اصل میں دجال کو بلانے کی ٹیکنیک ہے ایک فرقے کی. میں آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں, ریڈ ہائفر پڑھنا ہے, چرچ کے ڈاکیومنٹس پڑھیں اس وقت. آپ ابھی کے پبلشڈ ابھی جو موومنٹ چل رہی ہے امریکہ میں, وہ بتائیں گے آپ کو ان کے کرتوت کیا ہے. میں آپ کو اسلامی پرسپیکٹو آپ کو ضرور دوں گا, مگر وہ شروع کرنا پڑے گا پھر آپ کو عبداللہ بن عباس سے, علی بن ابی طالب سے, اور پھر قرآن پاک کی فلیور آپ کو بتائیں گے یہ آیتیں کیوں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کر دی. سب سے بڑی سورت قرآن پاک کی سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کا نام ریڈ ہائفر. ریڈ بولے نا اس وقت ریڈ ہائفر, یہ وہی بقرہ ہے ریڈ ہائفر. ٹھیک ہے, یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہے. اس کا مطلب ہے مسلمان ریکگنائز کرتا ہے ان کے کاموں کو, مگر یہ تاکہ تیاری پکڑے. بالکل, اور خود سوچیں دابت الارض کیا ہے؟ آخری نشانی ہے, آخری کبرا نشانی ہے قیامت سے فوراً پہلے کی. اور دابت الارض کیا ہے؟ ایسا جانور, کسی اور پلانٹ سے آیا ہوا جانور ہے جس نے بنی اسرائیل کو, یہودیوں کو آیتیں سنانی ہے. یہ کوئی چھوٹا واقعہ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو گیا, یاجوج ماجوج آگے چلے گئے, عیسیٰ ابن مریم آگے چلے گئے ہیں, مگر بنی اسرائیل اپنے دھرم پہ پکی بیٹھی ہوئی ہے. یا تو نا میں کہوں دعوت الارض عیسیٰ ابن مریم سے پہلے ہو, نہیں, عیسیٰ ابن مریم کا راج ہے, پوری دنیا حضرت عیسیٰ کے نیچے آنی ہے, بالکل آنی ہے, میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم نے چلے جانا ہے. دنیا نے اپنے
करतूत दोबारा शुरू कर देना है, फिर दाबतुल अर्द आना है, उसने आके यहूदियों को आयतें सुनानी है। उस वक्त बंदा सोचता है उस वक्त कहां से यहूदी आए। ये मैथ समझें सारी, तब आपको पता चलेगा। यहूदी राबाई ने मुझे खुद सामने बैठ के बताया था कि एक तेरी कौम से वादा है और एक मेरी कौम से वादा है। ऐसे नहीं, मैं बड़ा उस तक प्रचार करता था, अल्लाह ने एक ही वादा किया है, सबसे एक ही वादा चलता है। कहता नहीं और तुझे कैसे बताऊँ, एक तेरी कौम से वादा किया, एक मेरी कौम से वादा किया है। और मैंने कहा कैसे? कहता है बनी इसराइल से वादा है, बनी इस्माइल से वादा है। और देख आखिरी निशानियां तेरी किताब में भी लिखी हैं, मेरी किताब में भी लिखी हैं कि आखिरी दिन सिर्फ दो ही कौमें बचेंगी, एक बनी इसराइल और बनी इस्माइल है। ऐसे तुझे कैसे पता कौन सी कौमें बचेंगी? उसने फिर अपनी किताब की निशानी, एस्केटोलॉजी तो उनकी किताब में भी है, क्रिश्चियंस के पास भी बुक ऑफ रेवलेशन जो आखिरी किताब है इंजील की, एस्केटोलॉजी की किताब है, एक एक लैंडस्केप बताती है बाइबल भी, तौरात भी, बाइबल भी, कुरान भी। आखिरी दिनों में क्या चल रहा होगा ये कोई नोटिस नहीं कर रहा। आखिरी दिन में ये बनी इस्माइल और बनी इसराइली होंगे। वहां से वो ना अपनी उसमें आए हैं कि हम तो नहीं जाने वाले। बात तो यही है जो आप करना चाह रहे हैं इस वक्त दुनिया में, इस वक्त के लैंडस्केप में कैसे देखना है सारे के सारे मामले को, क्योंकि हमें गो टू स्ट्रेटजी चाहिए इस वक्त। ये मैं नहीं चाह रहा हूँ लोग मुसलमान इमाम मेहदी और ईसा इब्न मरियम का वेट करके सो जाए, नहीं, ये नहीं हमारा टेस्ट। हमारा काम है इस वक्त करो जो सामने है, जाहिर पे ज़रब लगाओ, जो इवल से नजर आए उसको पकड़ो। ये कोई छोटी हरकत नहीं करने वाले। अभी देखना 5 जो रेड हाइपर बछड़े हैं वो अभी डोम ऑफ द रॉक की तरफ देखते हुए ज़बा होते हैं। देखना अभी वो 5 ही क्यों है और डोम ऑफ द रॉक की तरफ कैसे दिखाएंगे अभी ये, देखना कैसे लाइन में खड़ा करेंगे और किस जगह खड़ा करेंगे। वो मैथ्स आपको तौरात से देखें कहाँ लिखी हुई है, तालमूद में देखें उसका अफादियत क्या है, और इनकी इसराइलियात में देखें पहले 2 दफ़ा हो चुका है। 2 दफ़ा ये वाक़या हुआ था तो आगे ऊपर आसमानों में क्या हुआ था, पढ़े ना, आपको समझ आ रही। दिस इज शॉर्टकट ऑफ, मैंने शॉर्टकट क्यों बताया ताकि आपको पता चले अच्छा ये सारा क्यों सुनूं, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर इनफ। जी जी।